درزیوں کی چوری اور مکاری کا سبق آموز واقعہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو یعنی قصے سنانے والا اتنی معلومات رکھتا تھا کہ وہ باقاعدہ درزیوں پر ایک کتاب لکھ سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے، تب سننے والوں میں ایک ترک جسے اپنی عقل مندی اور ذہانت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ قصہ سنانے والے نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں، کپڑا تو درکنار، ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی، زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل ختم ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی سوچ و فکر اور اضطراب میں ساری رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر اسے سلام کیا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دھوکے باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور، قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا اور ساتھ ہی ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ ایسا سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندھی چندھی آنکھیں اور بھی مچ گئیں۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض کے اس پرلطف قصے میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ بھول بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، ہوش و حواس رخصت ہو گئی۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، قینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ تو سنو، وہ غافل ترک تیری ذات یعنی تو خود ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا ہے، ہنسی مذاق نفسانی خواہشات ہیں،
تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی قینچی کی مانند چل رہے ہیں۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، اور وہ فضول مذاق اور قہقہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس رات و دن کی قینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے، اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ اس لیے ہوشیار ہو جا اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھ اور آخرت کی تیاری کر۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ہی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔